بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ نیو یارک سے لائیو اپنا محبوب اور اپنا پسندیدہ پروگرام غیب کی باتیں دیکھ رہے ہیں چینل 684 آج یو ایس اے ٹی وی کے اوپر۔ ہر اتوار رات 9 بجے آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں آپ سے باتیں کرنے کے لیے۔ ہمارے خاص مہمان پاکستان سے اسکائپ پہ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، ہم ان کے بھی بہت ہی شکر گزار ہیں کہ وہ اپنی قیمتی وقت میں سے نکال کے آپ کی مشکلات سننے کے لیے، آپ کے پرابلم سننے کے لیے اور پھر قرآن اور سنت کی روشنی میں اس کا حل بتانے کے لیے تشریف لاتے ہیں۔ آپ ہمیں کال بھی کر سکتے ہیں، ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں۔ ہمارا ٹیلی فون نمبر اور ہمارا ای میل ایڈریس آپ کو ٹیلی ویژن کی اسکرین پہ نظر آئے گا۔ ناظرین، پچھلے ہفتے ایک بہت ہی امپورٹنٹ سبجیکٹ پہ ہم نے بات کی تھی جو کہ ادھوری رہ گئی تھی۔ آج ہم اس پہ مزید بات کریں گے اپنے معزز مہمان کے ساتھ۔ وہ بات تھی کہ شادی بیاہ اور رشتوں کا سلسلہ۔ میں نے عرض کیا تھا کہ ہماری جنریشن جو آئی ہوئی ہے ان کے بچے بڑے ہو گئے ہیں اور یہ بہت ہی ایک مشکل مرحلہ ہے ہماری زندگیوں میں، اور ہر ایک کی خواہش بھی ہے کہ بچوں کی شادی کسی اچھی جگہ ہو جائے اور پھر ان کا نباہ ہو جائے اور ان کی شادی باقی زندگی جو ہے وہ ہنسی خوشی گزرے۔ اس میں کیا کیا مشکلات پیش آتی ہیں، کیا کیا قباحتیں ہیں، کن چیزوں کے بارے میں ہمیں خاص احتیاط برتنی چاہیے، کن چیزوں کا خاص خیال رکھنا چاہیے، وہ آج ہم عثمان اللہ خان صاحب سے اس کے بارے میں بات کریں گے۔ اکثر لوگوں کا خیال آتا ہے، اور یہ میں اس جو خیال کی بنیاد ہے وہ آپ کی ای میلز اور ٹیلی فون کال سے میرے دل میں یہ خیال آیا کہ وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید کسی رشتہ دار نے کوئی بندش کی ہوئی ہے، کسی نے جادو کیا ہوا ہے، کسی نے کوئی عمل کیا ہوا ہے، کوئی ٹونا کیا ہوا ہے۔ تو اس بارے میں بھی حضرت سے پوچھیں گے، اور دوسرا اہم مسئلہ آج ہم ایک اور ڈسکس کریں گے کہ کاروبار کے بارے میں، کہ اکثر لوگوں کا خیال ہے اور ہمیں کالز بھی آتی ہیں اور ای میلز بھی آتی ہیں کہ بزنس کھولا ہے، بزنس چل نہیں رہا، جاب میں بھی ترقی نہیں ہو رہی اور گھر میں برکت نہیں ہے۔ اس بارے میں بھی لوگوں کا اکثر خیال ہے کہ شاید کسی نے کوئی جادو کیا ہے، کوئی تعویذ کیا ہوا، اور یا کسی نے بندش کی ہوئی ہے۔ تو اس بارے میں بھی ہم اپنے معزز مہمان سے بات چیت کریں گے۔ تو سب سے پہلے تو میں شکر گزار ہوں اور سلام عرض کرتا ہوں۔ جی حضرت، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ۔ تو جیسے میں ابھی عرض کر رہا تھا کہ شادی بیاہ کے سلسلے میں جو لوگوں کو مشکلات پیش آ رہی ہیں اور جو لوگ سمجھتے ہیں اور جو ان کے خیالات ہیں، اس کے بارے میں ذرا ارشاد فرمائیے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جی ہمارے اوپر کسی بھی قسم کی کوئی مشکل آئے، ہمیں وہاں پہ نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سننے والے، دیکھنے والے، ہر وقت ساتھ رہنے والے۔ تو ہمارا کوئی بھی پرابلم آئے، اس سے بڑا مسئلہ یہ آ جاتا ہے جب ہم کسی بھی مسئلے میں اللہ سے نا امید ہو جاتے ہیں۔ کسی بھی قسم کی کوئی پریشانی ہو، ہمیں اللہ سے نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ اب جیسے کہ ہم یہ مسئلہ اس وقت ہمارے سامنے ہے بچوں کے رشتوں کا، اس میں جو میں نے ابھی تک جو جو لوگوں کے مسائل سننے کے بعد جو میرے سامنے جو چیز میں نے نوٹ کی ہے کہ ایک تو استخارہ نہیں کیا جاتا۔ لڑکا اور لڑکی کا جو جوڑ ہوتا ہے وہ ٹھیک ہوتا ہی نہیں۔ اگر آپ خود استخارہ کریں یا کسی سے کروائیں تو عام طور پہ وہاں نہ آ رہی ہوتی ہے، لیکن اپنی خواہشات کو سامنے رکھ کے وہاں رشتہ کر دیا جاتا ہے، اور بعد میں اس میں بے شمار مسئلے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اور شادی کا موقع ایسا ہوتا ہے کہ جس میں لوگ بہت زیادہ حسد کر رہے ہوتے ہیں اس وقت۔ اگر لڑکا اچھا پڑھ لکھ گیا ہے تو بہت سارے گھروں کی خواہش ہوتی ہے کہ یہاں رشتہ ہو، اور نہ ہونے کی صورت میں کئی طرف سے جادو کروا دیا جاتا ہے کہ یہ شادی یا تو ہے کہ یہ چل نہ سکے، شادی خراب ہو، اور اول تو ہے کہ رشتہ ہی نہ ہو سکے۔ ایسے موقع پہ یہ عملیات کا سہارا لیا جاتا ہے اور مختلف قسم کی جو بندشیں ہیں وہ لڑکے اور لڑکی کے اوپر لگا دی جاتی ہیں۔ اچھا حضرت، یہ بتائیے کہ اگر آپ استخارہ کر لیں اور استخارہ میں جو اشارہ ملے وہ مثبت ہو کہ ہاں یہ اچھی جگہ ہے، تو اس کے بعد پھر یہ عملیات اور جادو وغیرہ نہیں ہوگا؟ نہیں، وہ تو حفاظت تو اپنی بہت ضروری ہے۔ جیسے ہم اگر گھر سے نکلتے ہیں تو ہم سفر کی دعا پڑھ کے نکلتے ہیں۔ جس طرح عام طور پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ شادی کے موقعوں پہ بکرا وغیرہ صدقہ کرتے ہیں کہ کسی قسم کی اگر کوئی رکاوٹ یا کوئی معاملہ ایسا ہے تو وہ دور ہو جائے۔ تو میرا خیال ہے کہ ایسے موقع پہ جو بعض عملیات حفاظت کے ہوتے ہیں ان کو کر لینا چاہیے۔
अच्छा, تو وہ بتائیں گے کیونکہ کچھ کہ لوگ، کیا کرنا ہاں چاہیے میں آپ، فاضل؟ ہاں جو ہو رہا ہے آج کل، یعنی کہ اگر کوئی بارات کا موقع ہے تو عمل ہی بارات کے اوپر کیا جاتا ہے کہ بارات خراب ہو، ہوں لیٹ ہو، وہاں پہ لوگوں کو اندر اس طرح کا جادو کیا جاتا ہے کہ لڑکی والے جو ہیں انتظار کر رہے ہیں ان کو غصہ آئے، وہاں پہ قریبی مہمان بولنا شروع کر دیتے ہیں، یعنی ہر طرح سے اشتعال دلایا جاتا ہے جادو کے ذریعے سے، اور یہی صورتحال ولیمے والے دن بھی کی جاتی ہے۔ تو ایسے موقع پہ حفاظت، پڑھنا پڑھانا، دعائیں، حصار، یہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں بہت ضروری ہیں جو عام طور پہ نہیں ہو رہی۔ یعنی اگر ایک بندہ عام اپنے معمول میں کوئی 7 دفعہ آیت الکرسی صبح یا شام پڑھتا ہے، تو جس دن اس کے گھر شادی ہوتی ہے اس دن وہ نہیں پڑھتا کہ جی مصروفیت بہت زیادہ ہے، ہمیں تو ٹائم ہی نہیں ملا پڑھنے کا۔ ہوں یہ ایک تو حفاظت نہیں ہے، اور عام طور پہ ایسے موقع پہ جو جادو کروایا جاتا ہے رشتہ ہوتے وقت، وہ چہرے کو بگاڑ دیا جاتا ہے نظروں میں، یعنی لڑکا بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، اس کو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن جو لوگ اس کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں ان کو اس کا چہرہ ٹھیک نظر نہیں آتا، اچھا ان کے علاوہ، رشتہ دیکھنے والوں کے علاوہ سب کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جی لڑکا تو بہت اچھا ہے، یہ لڑکی تو بہت اچھی ہے، لیکن وہی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں ٹھیک نہیں لگی، حالانکہ وہ رشتہ جو ہوتا ہے بالکل ٹھیک ہوتا ہے۔ اچھا اچھا حضرت، کالیں بہت ہیں اس وقت، تو کالز کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ آ، اس سے پہلے مجھے بتایا گیا کہ ایک بریک لے لیں، اور سب سے پہلی بریک ہے کشمیر کراؤن بیکری، کیک رس بناتے ہیں یہ بہت ہی مزے کے، انتہائی مزے کے، اور اس کے علاوہ ان کی باقر خانیاں بھی ہیں۔ آپ کسی بھی اسٹور میں جائیں تو آپ کو کیسی بی کے باکسز ملیں گے، اور اس کے اندر کیک رس، باقر خانیاں اور دوسرے بسکٹس جیسے زیرے کے بسکٹس اور دوسرے بھی ہیں۔ اور میں پہلے بھی پروگرام میں آپ کو ہمیشہ یہی ترغیب دیتا ہوں کیونکہ میرا بہت ہی پسندیدہ ہے پروڈکٹ۔ چائے کافی یا ناشتے کے وقت بہت ہی مزہ آتا ہے، دوپہر کو بھی چائے پئیں یا شام کو چائے پئیں تو اس کے ساتھ بھی کے سی بی کے کیک رس اور باقر خانیاں ضرور استعمال کریں۔ اور سب سے اچھی بات جو اس میں یہ ہے کہ ان کے جو اجزاء ہیں اور انگریڈینٹس ہیں وہ سارے حلال ہیں۔ یہ ویجیٹیبل شارٹنگ یوز کرتے ہیں، بالکل اینیمل شارٹنگ یوز نہیں کرتے، تو آپ بلا کسی خطرے کے، بلا کسی شک و شبہ کے اطمینان سے ان کے پروڈکٹس استعمال کر سکتے ہیں۔ مزے کے بھی ہیں اور دوسرے جو حلال بھی ہیں، تو اس لیے آپ کو اس کوئی شک و شبہ بھی نہیں ہونا چاہیے اس میں۔ تو نیکسٹ ٹائم جب بھی آپ جائیں اپنی قریبی گروسری اسٹور پہ تو کے سی بی کے کیک رس، باقر خانی اور دوسرے بسکٹ ضرور لائیے گا۔ حاضر ہوتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد۔ ناظرین، بریک کے بعد پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید۔ آپ نیو یارک سے لائیو دیکھ رہے ہیں پروگرام غیب کی باتیں، آج یو ایس اے ٹی وی پر۔ حسب وعدہ کالز کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ فوزیہ ہیں اوہایو سے۔ جی السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ ہلو۔ جی السلام علیکم۔ میرے خیال کال ان کی ڈراپ ہو گئی۔ ہلو السلام علیکم۔ حضرت دوسرے مسئلے پہ بات کر لیتے ہیں جب ہلو تک کالز کا سلسلہ بحال ہو۔ جیسے میں نے کہا تھا کہ کاروبار میں اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ بندش لگی ہوئی ہے۔ ہلو۔ اچھا کال مل گئی۔ جی فوزیہ۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، کیسی ہیں آپ؟ جی میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ فرمائیے۔ جی مجھے اپنی بہن کے بارے میں پوچھنا تھا، وہ جی جی پاکستان میں ہے جی جی اور کئی سال پہلے ان کے ہسبینڈ، ان کا نام شہزاد ہے، انہوں نے کینیڈا کی امیگریشن کے لیے اپلائی کیا تھا، لیکن انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا اور کچھ بتایا بھی نہیں کہ کیا اعتراض ہے،
اور دوسرے یہ کہ ان کی جاب کا بہت مسئلہ ہے کہ وہ جہاں کہیں اپلائی کرتے ہیں کچھ بھی بات نہیں بنتی ہے، اور ان کے بچے اسکول جاتے ہیں، اور لیکن یہ کہ جاب کا کوئی اتنا سمجھ ہی نہیں آ رہا کہ کیا کسی نے کچھ کیا ہوا ہے یا کیا مسئلہ ہے کہ کیوں نہیں کہیں جاب لگ رہی ہے، حالانکہ وہ اتنے ایجوکیٹڈ پڑھے لکھے اور اتنی ان کے پاس ڈگریز ہیں، لیکن یہ کہ ابھی تو تک. وہ پاکستان میں ہیں؟ جی پاکستان میں، راول پنڈی میں. جی اور بہن کہاں ہے آپ کی؟ وہ ادھر ہی ہیں. اچھا وہ بھی وہیں ہیں، اور وہ جی انہوں نے اپلائی کیا ہوا کینیڈا کا ویزا؟ جی اپلائی کیا ہوا تھا لیکن کچھ بنا ہی نہیں ہے، اور ان کے اچھا بھائی بھی وہاں پہ ہیں اور اس کے حساب سے جو پوائنٹس ان کو ملتے ہیں وہ بھی تھے ان کے پاس، لیکن یہ کہ کچھ جواب نہیں دیا انہوں نے. اچھا اور جاب کا بھی بتائیں کہ وہ کیوں جی مسئلہ حل نہیں ہوا آج تک. جی ضرور انشاءاللہ. جی حضرت. شکریہ. ایک تو یہ جو انہوں نے مسئلہ بتایا ہے، میرے سامنے جو بات آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ کوئی جادو نہیں ہے، کوئی نظر نہیں ہے، کوئی کسی قسم کی بندش نہیں ہے، اور ان کے جو حالات ہیں تقریباً 45 دنوں تک، یعنی 45 دنوں کے اندر اندر بہت اچھے ہونے والے ہیں، یعنی ان کے مسئلے مسائل سارے حل ہونے والے ہیں. چل ماشاءاللہ. اس کے لیے یہ روزانہ 111 مرتبہ آیت کریمہ پڑھا کریں جی انشاءاللہ. اچھا دیکھتے ہیں جی انشاءاللہ 40 سے 45 دنوں کے اندر اندر ان کے حالات ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ. اگلی کالر دیکھتے ہیں جی. روبینہ ہیں نیو یارک سے. جی السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے. ہاں جی میں نیو یارک سے بات کر رہی ہوں. حضرت صاحب سے میرا یہ 2 کویسچن ہے. سب سے پہلے کویسچن تو یہ ہے کہ میری امی جو ہے پاکستان سے مجھ سے ملنے کے لیے ادھر امریکہ آئی تھی، تو لیکن وہ سال ہو گیا ہے، وہ برین اسٹروک ان کو ہوا ہے، وہ ابھی نرسنگ ہوم میں ہے. یہیں پہ امریکہ میں؟ ہاں جی اچھا. امریکہ میں نرسنگ ہوم میں ہے، اور نہ وہ دیکھ سکتی ہیں نہ وہ بول سکتی ہیں، لیکن وہ سن ضرور سکتی ہیں اور ہاتھ سے اشارہ کر سکتی ہیں، باقی وہ لیٹی رہتی ہیں سارا دن. ڈاکٹرز کیا کہتے ہیں؟ ڈاکٹر نے تو جواب دیا ہوا ہے. اچھا ان کی عمر کیا ہے محترمہ؟ امی کی عمر 60 سے 65 سال ہے. اچھا کب ہوا اسٹروک ان کو؟ سال ہو گیا ان کو اسی طرح ہی ہے. اچھا جی پوچھتے ہیں تو حضرت سے میرا انشاءاللہ. دوسرا کویسچن یہی ہے کہ میری امی نے اپلائی کیا تھا چھوٹے بھائی کا، تو وہ 20-22 سال کا ہے، عامر خان نام ہے اس کا. تو وہ ابھی تک اس کو ویزا نہیں ملا. اسلام آباد میں کیس کیا ہوا، سب کچھ فائنل ہے، بس انہوں نے کیا ان ویزا نہیں دیا کا ہوا. گرین کارڈ کے لیے اپلائی کیا انہوں نے؟ جی والدہ نے گرین کارڈ کے جی لیے؟ امی نے گرین کارڈ پہ کیا ہوا تھا. اچھا جی. تو لیکن اب امی بھی ادھر لیٹی ہوئی ہیں، اور میں 3 بچے ہیں چھوٹے چھوٹے، تو میں امی کے پاس مطلب میرے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے جانا آنا. اور یہ چھوٹا جو بھائی ہے اس کو بھی ہارٹ پیشنٹ ہے، اور یہ بھی مطلب اس کا بھی کوئی کام نہیں ہو رہا. میں چاہتی ہوں کہ جلد سے جلد وہ ادھر آ جائے، بھائی کا نام تاکہ بتائیے اس کا ذرا بھی دوبارہ. ٹریٹمنٹ ہو جائے اور امی کے لیے ذرا تھوڑی سی آسانی ہو ہاں جائے. جی بھائی کا نام بتا دیجیے دوبارہ. عامر خان. اچھا جی ضرور اور انشاءاللہ. امی کا نام تاج بی بھی ہے. اچھا جی انشاءاللہ. جی حضرت. ان کی جو والدہ ہیں ان کے ساتھ کوئی پرابلم نہیں ہے، صرف یہ میڈیکل کا مسئلہ ہے. اچھا تو ایک تو یہ اگر کوشش کریں ان کے پاس بیٹھ کے اگر یہ سورہ یاسین پڑھ سکیں تو بہت بہتر ہو جائے گا. کتنی؟ اگر ان کے پاس بیٹھ کر پڑھنا ممکن نہیں ہے تو گھر میں 1 دفعہ روزانہ پڑھ لیا کریں. اچھا جی. اور ان کے جو بھائی ہیں ان کا جو پرابلم ہے ان کے لیے ہے کہ 3 دفعہ سورہ یاسین پڑھیں، لیکن ایک ہی سیٹنگ میں بیٹھ کے پڑھنی ہے اچھا جی روزانہ. روزانہ. اچھا جی ان کے وہ گرین کارڈ کے لیے. جی اچھا ٹھیک ہے. اگلی کالر ہیں جی اسما ہیں نیو یارک سے. جی السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام فرمائیے. جی میرے پاس 2 سوال ہے. ایک سوال ہے میرے ابو 15 سال سے اوپر وہ جاب کر رہے رات کی، اور ابھی 2 دن پہلے ایک صبح کی جاب نکلی، انہوں نے اپلائی کیا. کچھ ہے وہ دعا پڑھ سکیجیے ان کو وہ جاب مل جائے. تو وہ صبح کی جاب چاہتے ہیں؟ جی ان کی رات کی جاب ہے لیکن صبح کی جاب چاہتے ہیں وہ، یہ کویشچن آپ کا؟ جی. اور میرا دوسرا سوال ہے میری امی بہت بیمار رہتی ہیں اور ڈاکٹروں کو کچھ نہیں پتا وہ کیا ان کے لیے کچھ ہے وہ پڑھ سکیں. وہ بہت سیویئر بیمار رہتی ہیں، ان کے لیے کچھ ہے ڈاکٹروں کو پتہ نہیں چلتا کوئی. نہیں تو کیا بیماری کیا ہے، کیا ہوتا ہے ان کو؟ وہ سانس کا بہت مسئلہ ہے. وہ اچانک سانس ایزما اٹیکس ہو جاتے ہیں، اچانک وہ بریتھ نہیں کر سکتی، اور ڈاکٹر جو بھی دعائیں دیں کچھ نہیں فرق پڑتا. اچھا ضرور انشاءاللہ. جی حضرت. ان کے جو والد ہیں ان کے لیے وظیفہ ہے، لکھ لیں درود شریف 1 مرتبہ، جی 11 دفعہ آیت کریمہ، جی 1 مرتبہ سورہ یاسین، اس کے بعد آیت کریمہ 11 مرتبہ، 1 مرتبہ درود شریف. سورہ یاسین کے اول آخر درود شریف اور آیت کریمہ ہے. اچھا جی ٹھیک ہے جی. اور ان کی جو امی ہے ان کے ساتھ نظر کا مسئلہ ہے، یعنی ایک دم کھڑے کھڑے یا کسی بھی کام کو کرتے ہوئے وزن پڑتا ہے بہت زیادہ جسم کے اوپر.
تو جس کی وجہ سے وہ طبیعت نڈھال ہو جاتی ہے فوراً. اس کے لیے یہ ہے کہ میل کر کے تو تعویذ لے لیں, یہ پڑھائی سے مسئلہ حل ہونے. بعض مسئلے ایسے آ رہے ہیں ہمارے سامنے کہ لوگ وہاں پہ ہمیں چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں کچھ پڑھنے کے لیے بتایا جائے. اب وہاں پہ معاملہ نظر شدید نظر کا ہوتا ہے یا جادو کا ہوتا ہے. عام طور پہ اگر نظر کے لیے پڑھا جائے یا جادو کے مسئلے میں پڑھا جائے تو یہ جادو پڑھنے والے کے اوپر پلٹتا ہے, اور لوگوں کی اس لیول کی حفاظت نہیں ہوتی جس طرح کی عام طور پہ کسی عامل کی ہوتی ہے. تو وہاں پہ ہم ان کو پڑھنے سے منع کرتے ہیں کہ اس کا علاج آپ خود نہ کریں, ہم سے کروائیں. آپ خود پڑھیں گے تو یہ جادو کی کارڈ تو ہو جائے گی, لیکن آپ کو ایک اور مسئلہ کھڑا ہو جائے گا ساتھ. جی ضرور انشاءاللہ. اچھا ناظرین, میں آپ سے ایک گزارش بھی کرنا چاہتا ہوں کہ ایک تو جب پروگرام شروع ہو اس سے پہلے آپ ایک پین اور پیپر اپنے ساتھ ضرور رکھ لیا کریں, کیونکہ اگر آپ کو کوئی وظیفہ ایسا ہو کہ جو لمبا ہو اور جس کی مقدار زیادہ ہو تو آپ لکھ لیا کریں, تاکہ پھر آپ کو بعد میں پریشانی نہ ہو کہ ہمیں تو یاد نہیں رہا. اور جیسا کہ حضرت نے فرمایا کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ یہ خود آپ کے لیے کریں گے, کیونکہ اگر جادو ہوا ہوا ہے تو اس کے لیے جو مریض ہے اس کو پڑھنا مناسب نہیں ہے, کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ اس کے برے اثرات اس کے اوپر آئیں. تو اس کے لیے عامل ہی اس کے لیے پڑھائی کرے گا. تو اس کے لیے ایک تو حضرت کا ویب سائٹ ہے, وہ آپ ضرور لکھ لیں, www.abaskaworld ABASKAWORLD abaskaworld.com. اور اس کے علاوہ آپ ان کا ای میل بھی لکھ سکتی ہیں, عثمان اللہ USMANULLAH.khan @abaskagroup.com ABASKAGROUP.com. یا آپ انہیں فون بھی کر سکتے ہیں, ان کا نمبر ہے پاکستان کا 92-323-467-7830, یا ہمارا نمبر آپ نوٹ کر لیں یہاں کا جو ہے لوکل 718-937-8400, اور ہمارا ای میل ہے, وہاں بھی آپ ای میل کر سکتے ہیں لوکلی, اور وہ ای میل حضرت کو پہنچ جائے گی اور آپ کو جواب بھی انشاءاللہ ملے گا. وہ ہے gkb@aajUSA.tv. کالز کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. شکاگو سے ہیں طلعت صاحب. جی السلام علیکم. السلام علیکم, میں طلعت سلطانہ بات کر رہی ہوں. اچھا جی طلعت صاحبہ, معاف کیجیے گا. جی میں کافی عرصے سے محسوس کر رہی تھی کہ میری رزق و روزی بند ہے, تو کوئی مطلب نہ کاروبار ہے اور نہ ہی جاب وغیرہ ہے. تو اس سلسلے میں مجھے کیا کرنا چاہیے, ذرا مجھے پلیز بتائیں, میں کون سا وظیفہ پڑھوں یا کیا کروں؟ یہ کتنے عرصے سے آپ یہ محسوس کر رہی ہیں؟ تقریباً 6-7 مہینے سے. اور آپ کوشش کر رہی ہیں جاب وغیرہ کے لیے, اپلائی وغیرہ کیا ہے؟ جی کوشش کر رہی ہوں, لیکن کوئی بات بن نہیں رہی. جی میں کوشش کر رہی ہوں لیکن کچھ ہو نہیں رہا. اچھا ضرور انشاءاللہ. جی حضرت, والدہ کا نام؟ آپ کی والدہ کا نام؟ ہلو, ان کی لائن کٹ گئی. میں اس میں تھوڑا سا عرض کر دوں کہ یہ تو دوبارہ کال کر لیں گی, میں ان کو بتا دوں گا. یہ جیسے ابھی اسما کا فون آیا اور ان کی والدہ کو نظر تھی, میں نے ان کو کہا کہ آپ مجھے وہ کال کر لیں یا میل کر لیں, میں آپ کو تعویذ دے دوں گا. یہاں پہ اگر میں اسما کو پڑھنے کے لیے بتاتا یا ان کی والدہ کو پڑھنے کے لیے بتاتا تو ان کی طبیعت خراب ہونے کا چانس تھا. اچھا, اس چیز کو سامنے رکھ کر اسما کو وظیفہ نہیں بتایا گیا. میں کئی بات ذرا میں کلیئر کر دوں. اچھا ٹھیک ہے. اچھا حضرت, ایک ای میل بھی آئی تھی, خاتون بہت پریشان ہیں. ان کا کہنا تھا کہ 12 سال ہو گئے ہیں ان کی شادی کو. ان کی بھی دوسری شادی ہے اور ان کے میاں کی بھی دوسری شادی ہے. 2 بچے ہیں, اور خامد کے بھی 2 بچے ہیں پہلی شادی سے. ایک بچہ خاتون کا ہے پہلی شادی سے, اور ایک بیٹی ہے ان کی جو ان کی شادی کے بعد. ان کا کہنا یہ کہ وہ بہت ہی اب غصے میں رہتے ہیں بالکل گھر سے, اور ان سے ان کی دلچسپی ختم ہو گئی ہے. اور ایک کوئی ہندو عورت ہے جس کے ساتھ وہ بہت زیادہ انوالو ہو گئے ہیں. وہ ہندو عورت بہت مالدار ہے, بہت پیسے ہیں اس کے پاس, اور یہ اس کے ساتھ ہی سارا دن پھرتے رہتے ہیں, ریئل اسٹیٹ کا کام ہے ان کا. تو وہ کہہ رہی تھی کہ ہمیں کچھ بتائیے کہ وہ اس ہندو عورت سے ان کے میاں کی جان چھٹ جائے. ٹھیک ہے, میں اس میں تھوڑی سی بات یہ کلیئر کرنا چاہتا ہوں
بعض دفعہ ہمارے پاس کوئی بندہ آتا ہے، وہ آ کے کہتا ہے کہ جی میرے سر میں درد ہے اور میں نے بڑی جگہ سے علاج کروا لیا ہے لیکن میرا سر درد دور نہیں ہو رہا. ہم اس بندے کی صورتحال جاننے کے لیے اگر یہ جو اللہ کا غیبی نظام ہے، جہاں پہ جب ہم کسی کے ساتھ رابطہ کرتے ہیں، کسی موکل کے ساتھ، جب ہم وہاں پہ یہ مسئلہ رکھتے ہیں، اس بندے کے سر میں درد ہے، کیوں ہے، کیا وجہ ہے، اس کا ہمیں کوئی علاج بتایا جائے، تو وہاں پہ ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ سر درد والا جو اس کا معاملہ ہے یہ اتنا اہم نہیں ہے. اصل معاملہ اس کا اس سے بھی زیادہ اہم ایک اور ہے. ایک بندہ اس کا دشمن بنا ہوا ہے. اس کو بجائے آپ سر درد ٹھیک کرنے کے لیے سورہ فاتحہ بتانے کی بجائے اس کو بتائیں کہ یہ آیت الکرسی پڑھے اپنی حفاظت کے لیے. اچھا اسی طرح کا سیم مسئلہ جیسے آپ نے یہ بھی میل کی بات کی ہے، یہ ان کے سامنے جو پرابلم اس وقت وہ ہے کہ ان کا شوہر ان سے محبت نہیں کر رہا، کسی اور عورت کی طرف توجہ ہے. اب یہ معاملہ سن کے جو بات میرے سامنے آ رہی ہے وہ یہ آ رہی ہے کہ اصل مسئلہ بچوں کا ہے، بچوں کا لڑائی جھگڑا آپس میں، وہ جڑ ہے مسئلہ، اس کو بنیاد بنا کے بیوی کے ساتھ لڑائی اور باہر کسی اور عورت کی طرف توجہ ہو رہی ہے. جہاں پہ اگر یہ خود کچھ پڑھنا چاہیں، کوئی تعویذ لینا چاہیں، کوئی عمل کروائیں تو بچوں کی آپس میں محبت پہ کروائیں. اگر بچے ٹھیک تو شوہر ٹھیک ہو جائے گا. چلیے حضرت وہ بتا دیجئے جس سے بچوں میں آپس میں محبت ہو. 313 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم گھر پہ پڑھنا شروع کریں روزانہ 7 دن تک. 7 دن تک؟ ہاں، اور یہ بچوں کی نیت کر کے پڑھیں، شوہر کے لیے نہ پڑھیں کہ اچھا بچوں کے آپس میں تعلقات ٹھیک ہوں گے تو شوہر ٹھیک ہو جائے گا. جی ضرور، خاتون نے سن لیا ہوگا تو انشاءاللہ وہ اس پہ عمل شروع کر دیں گی. اگلی کالر ہیں، خاتون ہیں، وہ اپنا نام نہیں بتانا چاہتی. جی السلام علیکم. ہلو. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام، فرمائیے. جی میرا مسئلہ جو ہے ہسبینڈ میرے کا پرابلم ہے. ظفر محمود ان کا نام ہے. ظفر محمود ان کا نام ہے اور وہ تقریباً 34-35 سال سے جہاں امریکہ میں رہ رہے ہیں. میرے ساتھ ان کی جو ہے وہ دوسری شادی ہے اور شادی کو ہماری ہو گئے ہیں 8 سال. اچھا 8 سال جو ہے وہ پورے ہو جائیں گے. پرابلم یہ ہے کہ میں یہاں پہ آئی ہوں 2010 میں مارچ میں، اور 2009 میں میرے آنے سے یعنی کہ پہلے انہوں نے یہاں پہ کوئی جیولری کا بزنس کیا اپنے دوست کے ساتھ. ستمبر میں اکتوبر میں انہوں نے شروع کیا ہوگا اور دسمبر تک انہوں نے ختم کر دیا کہ اس میں کوئی پروفٹ نہیں ہو رہا ہے یا جو کچھ بھی تھا، اور انہوں نے بزنس سیل کر دیا. شیئر دونوں کے تھے، میرے ہسبینڈ کے بھی اور ان کے دوست کے بھی، لیکن بزنس جو تھا وہ میرے ہسبینڈ کے نام پہ تھا. جی. جب انہوں نے ظاہری بات ہے بزنس بیچا تو وہ سارا کچھ یعنی کہ جو کریڈٹ مشین تھی یا اسٹور تھا وہ سارا کچھ آگے انہیں کا ہی گیا. اب جن لوگوں کے آگے انہوں نے بیچا وہ بھی پاکستانی ہیں اور ان کا کوئی گروپ فراڈ تھا، کوئی فراڈ وغیرہ وہ لوگ کرتے تھے، وہ پکڑے گئے وہ. تو ان کے ساتھ کیا ہوا کہ ان پہ جب کیسز بنے تو کچھ پولیس جو ان کے پیچھے لگی ہوئی تھی وہ جب ان کے سٹور پہ آتے تھے سٹور کا سودا کرنے کے لیے تو موویز ان کی بھی ان کے ساتھ آئیں. خاتون ذرا مختصر کر لیں گی پلیز. جی مختصر کروں گی. یعنی کہ کیسز اتنے زیادہ بن گئے وہ تو پکڑے گئے اور مجھے نہ پتا چلے، یعنی کہ 2010 میں بھی آنے والی ہوں. انہوں نے مجھے جو ہے وہ کچھ بھی نہ بتایا اور صبح یہ کام پہ جاتے ہیں اور شام کو کام سے آتے ہیں، جن کے کام بھی ہو رہے ہیں اور سارے پیسے جن کے کیسز ان پہ بنے ہوئے ہیں کہ کیس کورٹ میں نہ جائے، جو باہر ہی کسی ڈیٹیکٹیو سے مل کے تو اپنا کیس سالو کروا رہے تھے. اچھا مسئلہ کیا ہے؟ ندیم نام ہے اس کا جی، میں اسپیشلی اس کا نام لوں گی. ندیم جی کے ڈیٹیکٹیو جاننے والا ہے، وہی کیس سالو کریں گے. اب ان پہ دن بدن کبھی یہ کیس ہو گیا، فلاں سے فراڈ آ رہے ہیں، فلاں سے فراڈ آ رہے ہیں. اب جو سب سے بڑی بات ان کی یہ پرابلم بنا ہوا ہے کہ اب ان کا آخری کیس نکلا ہے، کریڈٹ مشین جو ان کے نام تھی جی وہ ٹرانسفر نہیں ہوئی ہے یا جو کچھ اس پہ فراڈ ہوئے ہیں وہ اچھا ٹھیک ہے. اب ہر مہینے $1300 کی قسط دیتے ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ ان کے اوپر کیسز بنے، اس کے لیے آپ کال کر رہی ہیں؟ جی اس کے لیے میں کال کر رہی ہوں کہ حالات اتنے خراب ہیں کہ جو پیسے کماتے ہیں ایک بندہ $1300 $1400 ایک مہینے کا دے اور ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ، 3 سالوں سے دے رہے ہیں. بہت بہت شکریہ. جی حضرت. جی یہ جو ظفر محمود صاحب ہیں جو میرے سامنے بات آئی ہے کہ ان کی اپنی طبیعت بہت سخت ہے. ان کی طبیعت کی نرمی کے لیے یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم 113 مرتبہ روزانہ ان کے لیے پڑھیں. اگر ممکن ہو سکے تو پانی پہ دم کر کے ان کو پلائیں، ان کی طبیعت نرم ہوگی اور بسم اللہ کی برکت سے ان کے باقی بھی سارے کام ہو جائیں گے.
اچھا، باقی کیسز وغیرہ بھی ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ؟ ہاں انشاءاللہ، مجھے اللہ سے امید ہے کہ باقی بھی ان کے سارے کام ہو جائیں گے. مطلب یہ اتنا کوئی پیچیدہ مسئلہ نہیں ہے، اچھا ٹھیک ہے. اچھا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اچھا بہت بہت شکریہ. اچھا حضرت، جیسے میں نے پروگرام کی شروع میں عرض کیا تھا کہ دوسرا ایک جو بڑا عام کامن مسئلہ ہے وہ کاروبار کی بندش، کہ کالز بھی آتی ہیں، ای میلز بھی آتی ہیں کہ کاروبار چل نہیں رہا اور لوگ سمجھتے ہیں کہ اس میں بندش ہے، محنت بھی کرتے ہیں. تو اس کے بارے میں بتائیے کہ کیا کیا وجوہات ہو سکتی ہیں کاروبار نہ چلنے کی؟ عام طور پہ جب کوئی بندہ نیا بزنس سٹارٹ کرتا ہے تو وہ جس جگہ کو لیتا ہے اصل مسئلہ وہاں پہ ہوتا ہے. مطلب ایک بندے نے گاڑیوں کا شو روم بنانا ہے، اب وہ جو شو روم اس نے خریدا ہے، سب سے پہلے تو یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ جگہ ٹھیک ہے، وہ آلریڈی تو نہیں بندش لگی ہوئی. اچھا. عام طور پہ لوگ ایسی جگہوں کو لے لیتے ہیں جہاں پہ پہلے ہی بندش لگی ہوتی ہے، اور وہاں پہ جو بندہ بھی کام کرے گا اس کا کام نہیں چلے گا. تو سب سے پہلے اس جگہ کا دکھا کے کسی سے پوچھ لینا چاہیے کہ یہ جگہ ہم لے رہے ہیں، کیا یہ جگہ ٹھیک ہے؟ اگر وہ جگہ پہ کوئی پرابلم ہو تو اس کا علاج لے لینا چاہیے، کچھ پڑھ لیا جائے وہاں بیٹھ کے. جیسے عام طور پہ پاکستان، انڈیا میں دیہاتوں میں، شہروں میں یہ رواج آج بھی ہے کہ جب کوئی نئی جگہ لی جاتی ہے تو سب سے پہلے بچوں کو بلا کے وہاں پہ قرآن شریف پڑھایا جاتا ہے، تاکہ کسی قسم کے کوئی بد اثرات یا کسی قسم کی کوئی بندش نظر ہے تو وہ چیز ختم ہو جائے. اس طرح لوگ نیا گھر کوئی پلاٹ لے کے پلاٹ کے اوپر پڑھائی کرواتے ہیں بچوں سے، یا خود بیٹھ کے کچھ پڑھتے ہیں، پھر گھر بناتے ہیں. اگر کوئی گھر خریدیں تو وہاں پڑھتے ہیں. تو یہ چیزیں بہت ضروری ہیں. اب انہوں نے جگہ تو ایک ایسی لے لی جہاں پہ کسی قسم کا جادو، کوئی اثرات، کوئی بندش تو نہیں ہے، لیکن جب کوئی بندہ نیا کام کرتا ہے تو فوری طور پہ لوگوں کی نظروں میں آ جاتا ہے. ایک تو حسد شروع ہو جاتا ہے، اور پھر لوگوں کی نظر لگتی ہے اگر وہ کاروبار ذرا سا بھی چل پڑے تو. ایسے موقع پہ اپنی حفاظت، اس کے جو اعمال ہیں جیسے مصنوع دعائیں بھی ہیں، کچھ عملیات میں بھی حصار ہوتے ہیں، ان ساری چیزوں کو ساتھ ساتھ کرنا چاہیے. تو اور حضرت آپ بات کیا فرمائیں گے کہ اب دیکھیں ہر ایک کے پاس تو ایکسیس نہیں ہے کہ وہ پہلے سٹور خریدے تو کسی عامل کو بھی ساتھ میں ڈھونڈے اور اس کو دکھائے. تو ان کے لیے کوئی آسان سی چیز بتا، جیسے آپ نے فرمایا کہ قرآن خوانی کروا لینی چاہیے، یا کوئی اور دعائیں بتا دیں عام لوگوں کے لیے کہ جہاں بزنس کی جگہ ہو اس کو خریدنے سے پہلے یا وہاں جب جائیں تو وہاں پہ وہ پڑھ لیں تاکہ اگر کوئی بندش ہے تو وہ دور ہو جائے. دیکھیں، اگر تو وہاں پہ بندش لگی ہوئی ہے تو یہ آپ لوگوں کے پڑھنے سے ختم نہیں ہوتی، کیونکہ وہ بندش تو اگر لگی ہے تو جادو تو پلٹے گا پڑھنے والے کے اوپر. تو عام طور پہ جو بندہ بھی ایسی پڑھائی کرے اس کو اس کے اپنے حصار، اس کی اپنی حفاظت مضبوط ہونی چاہیے. دیکھیں، اگر کہیں پہ یہ جادو کا معاملہ اس وقت تک بہت خطرناک ہوتا ہے جب تک اس کا علاج نہ کیا جائے، اور اگر آپ اس کا علاج کرتے ہیں تو اب اس کا درجہ ایک عام بیماری جیسے جیسے نزلہ، زکام، بخار ہے، اس لیول کا مسئلہ ہے یہ جی. ایک عامل کے لیے. اچھا. تو میں تو کبھی بھی یہ نہیں کہوں گا کہ کوئی بندہ اس کو خود کرنے کی کوشش کرے، لیکن جب آپ کو کوئی پرابلم ہوتا ہے تو آپ ڈاکٹر کے پاس تو جاتے ہیں. چلیں ٹھیک ہے. اب ہے تو مشکل لگا. اچھا حضرت، ساتھ میں یہ بھی بتا دیں کہ عام ایک لوگوں کے لیے کہ حسد کرنا بہت بڑا گناہ ہے. یہ بھی ہمارے جتنے سننے والے ناظرین ان کو بھی بتا دیں کہ ہوتا ہے کہ کبھی کوئی دوست ترقی کر جاتا ہے، کوئی رشتہ دار ترقی کر جاتا ہے، ان کے حالات بڑے اچھے ہو جاتے ہیں، تو ان کے اوپر حسد کرنا بھی بہت گناہ ہے. اس کے بارے میں ذرا فرما دیجئے مختصراً. ظاہر سا ہے کہ جو آپ دوسروں کے مال پہ کسی چیز کے اوپر نظر رکھیں گے، ظاہر ہے اللہ کو تو، اس کے نبی کو تو یہ بات پسند نہیں نا جی. تو جی. عام طور پہ جو بندہ حسد کرتا ہے تو سب سے پہلی سزا اس کو یہاں پہ یہ ملتی کہ وہ خود کبھی خوش نہیں رہ سکتا، وہ کڑتا ہی رہے گا غم کے اندر. وہ کبھی کسی کی کوئی چیز دیکھے گا، کبھی کسی کی کوئی چیز دیکھے گا. تو یہ سب کا مقدر الگ الگ ہے، اس کو اللہ نے دیا، آپ بھی اللہ سے مانگیں جی. بجائے کسی اور کے مال پہ نظر رکھنا. تو ٹھیک ہے. عام طور پہ اس بیچارے کے ساتھ ہو جس کے ساتھ حسد کیا گیا، اس کے ساتھ تو کچھ ہو، لیکن جو بیچارہ کر رہا ہے سب سے زیادہ تو مظلوم وہ ہے. ایک تو گناہ میں لے رہا ہے اور اپنے حالات خراب کر رہا ہے. ٹھیک ہے جی، بہت بہت شکریہ ناظرین. جیسے کہ حضرت نے فرمایا کہ حسد کرنا، حسد تمام نیکیوں کو کھا جاتا ہے، اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ آپ پریشان رہتے ہیں ہر وقت، آپ خود گھلتے رہتے ہیں اسی غم میں کہ دوسرے کو کیوں مل گیا. تو سب سے پہلے تو سزا کو آپ کو ملنی شروع ہو جاتی ہے حسد کرنے سے. اللہ سے آپ دعا مانگیں کہ اگر کسی کو دیا ہے تو اسے آپ یہ ضرور اللہ میاں سے دعا مانگ سکتے ہیں کہ یا اللہ اس کو دیا ہے مجھے بھی دے. یہ نہ کریں کہ اس کے پاس یہ ہے وہ اس کے پاس نہ رہے، اس کو نقصان ہو، کسی کو تکلیف ہو. یہ بہت ہی نقصان کی بات ہے. وقت ہوا ہے ناظرین ایک بریک کا. بریک پہ جانے سے پہلے ہم شکر گزار ہیں
ہمارے اسپانسر ہیں ڈیئر رائس، آرگینک رائس ہے، FDA اپرووڈ ہے، ڈاکٹرز کے مطابق اس میں کولیسٹرول بالکل نہیں ہے۔ چاول ہماری خوراک کا ایک باقاعدہ جزو ہے، روٹی اور چاول ہم بہت شوق سے کھاتے ہیں، تو کیوں نہ ڈیئر آرگینک رائس استعمال کریں تاکہ آپ کو جو بہت ہی خطرناک چیز ہے کولیسٹرول، اس کا فکر نہیں ہوگا، پھر اس سے آپ کو نجات ملے گی۔ تو یاد رکھیے ڈیئر آرگینک رائس۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ڈیئر رائس بنانے والے بیسٹ فوڈز، انہوں نے اپنا ایک نیا سٹور بہت بڑا کھولا ہے، بیسٹ وے آن اوک ٹری روڈ، ایڈیسن یا ایزلن ساتھ ساتھ ہی ہیں، نیو جرسی میں۔ یہ پہلا پاکستانی سٹور ہے جو اتنا بڑا اور سپر سٹور ہے، اور اس کی بہت بڑی انہوں نے سیل لگائی ہوئی ہے اوپننگ کی۔ میں آپ سے درخواست کروں گا کہ تمام پاکستانی بہن بھائیوں سے کہ اس سٹور کو سپورٹ کریں، آپ ہی کے لیے انہوں نے کیا ہے، اور چونکہ یہ خود بھی ہول سیلر ہیں تو اس لیے چاہتے ہیں کہ وہ جتنی بھی بچت ہے آپ تک پہنچا سکیں۔ اس وقت ان کی بہت بڑی سیل، گرینڈ اوپننگ سیل لگی ہوئی ہے، تو بیسٹ وے اوک ٹری روڈ پہ ان ایزلن، نیو جرسی۔ حاضر ہوتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد۔ ناظرین، پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید۔ آپ نیو یارک سے لائیو دیکھ رہے ہیں پروگرام غیب کی باتیں۔ آج USA TV پر چینل 684 آن ڈش نیٹ ورک ہر اتوار رات 9 بجے آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ بہت ساری کالیں ہیں ہولڈ پہ، کالز کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ نیو یارک سے عامل ہیں جی، السلام علیکم۔ ہلو 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 جی، السلام علیکم۔ جی صاحب، جی فرمائیے۔ ہلو جی فرمائیے، آپ کی آواز آ رہی ہے۔ ہلو جی ہلو۔ سسٹر کے بارے میں پتہ کرنا تھا، ان کا نام سفینہ ہے، ان کو غصہ بہت آتا ہے، بڑی ضد کرتی ہیں، کوئی بات مانتی نہیں ہے، جب کوئی اچھا محترمہ، آپ کی کال کٹ گئی تھی بیچ میں، ذرا شروع سے بتائیں گی پلیز۔ جی ان کا نام سفینہ ہے، میری سسٹر ہے، اور مجھے پتہ کرنا تھا، ان کو بڑی ضد کرتی ہے، کوئی بات مانتی نہیں ہے، بہت غصہ آتا ہے، چھوٹی چھوٹی بات پہ غصہ کرنا شروع کر دیتی ہیں، اور کوئی کام کہیں تو پہلے انکار کر دیں گی، تو کچھ پڑھنے کے لیے بتائیں کہ اس کا دل نرم ہو جائے، غصہ کم ہو جائے، بات سنیں، مانے آرام سے۔ ٹھیک ہے جی، انشاءاللہ ضرور۔ جی حضرت۔ ان کے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی جادو نہیں ہے، کوئی نظر نہیں، کچھ نہیں ہے، اللہ کی طرف سے ان کی طبیعت ہی ایسی ہے، ذرا سخت قسم کی۔ اگر کوئی ان کے لیے پڑھنا چاہتا ہے اور ان کو پانی دم کر کے دینا چاہتا ہے تو لا الہ الا اللہ ایک تسبیح کر کے 101 مرتبہ اول آخر 11 بار درود شریف پانی کے اوپر دم کر کے ان کو روزانہ پلا دیا کرے، انشاءاللہ کچھ ہی دنوں میں ان کی طبیعت نرم ہو جائے گی انشاءاللہ۔ ورجینیا سے طاہر صاحب ہیں جی، السلام علیکم۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ میرا نام طاہر محمود ہے جی فرمائیے۔ اور مجھے کچھ میڈیکل پرابلم ہے، میں ڈائلیسس پہ ہوں، اور ڈاکٹروں نے کہا جی میرا ٹرانسپلانٹ ہوگا تو یہ مسئلہ صحیح ہوگا۔ اچھا۔ تو دوسرا کوئی کاروبار کا مسئلہ، کوئی کاروبار نہیں ہے، کافی دیر سے، کچھ سال ہو گیا تقریباً۔ یہ کتنے آپ کے اس کے لیے بھی کچھ اگر گائیڈ کر دیں۔ کتنے عرصے سے گردے خراب ہیں آپ کے؟ جی گردے کتنے عرصے سے خراب ہیں؟ یہ شوگر کی وجہ سے۔ نہیں، کتنا عرصہ ہو گیا؟ تقریباً 1 سال سے 7-8 مہینے سے ڈائلیسس پہ۔ اچھا اوکے جی۔ جی حضرت۔ طاہر محمود صاحب، آپ کے جتنے بھی مسئلے مسائل ہیں آپ نے مجھے ایک ای میل کرنی ہے اور اپنی تصویر بھیجنی ہے، آپ کے لیے جو بھی عمل ہوگا ہم یہاں سے کر دیں گے، آپ بالکل پریشان نہ ہوں۔ آپ کے حالات کچھ آپ کو ہم پڑھنے کے لیے نہیں بتائیں گے، کچھ آپ کو تعویذ نہیں دیں گے، آپ سے متعلقہ جتنا کام ہے
ہم لوگ یہاں پاکستان سے آپ کے لیے کر دیں گے، آپ اس کے بدلے میں ہمیں دعا دینا، اور پلیز آپ پریشان نہ ہوں، آپ کے جتنے مسئلے مسائل ہیں وہ مجھے حل ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں یہاں سے۔ ماشاءاللہ۔ آپ نے صرف یہ کام کرنا ہے کہ اپنا نام، والدہ کا نام، اپنی ایک تصویر یہ ہمیں سینڈ کر دیں، باقی جب چاہے ہمیں فون کریں آپ، اس کے لیے جو کچھ کرنا ہے وہ ہم لوگ خود ہی یہاں پہ کر دیں گے، آپ فکر نہ کریں۔ طاہر محمود صاحب، آپ کی آسانی کے لیے میں حضرت کا ای میل دوبارہ آپ کو بتا دیتا ہوں، عثمان اللہ USMANULLAH@abaska.group.com۔ تو جیسے حضرت نے فرمایا، آپ ان کو جو انہوں نے آپ سے چیزیں مانگی ہیں آپ ان کو بھیج دیجیے گا، انشاءاللہ آپ کی تمام مشکلیں اللہ تعالیٰ آسان کر دیں گے۔ رمضان صاحب ہیں مشیگن سے، جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی فرمائیے۔ جی مجھے ایک خواب کی تعبیر پوچھنی تھی، اگر آپ بتا دیں۔ جی جی۔ کہ کچھ 2 ایک ہفتے مجھے ایک خواب آیا جس میں میں یہاں سے پاکستان جاتا ہوں اور وہاں پہ ایک باغ ہے ہمارا، جو کہ بڑا آبائی باغ ہے ہمارے دادا کا، تو وہاں پہ مالٹوں کا ایک خوب بھرا ہوا جو ہے نا، فل لدا ہوا ہے درخت۔ تو میرے چھوٹے بھائی ہیں میرے ساتھ اور میرے والد صاحب ہیں، تو وہاں جا کے والد صاحب کہتے ہیں کہ چلو 2 کھا لو، کینو کھا لو، بڑے میٹھے کینو ہیں۔ تو میں کہتا ہوں نہیں یہ اتنے میٹھے ہیں، میرا دل کہتا ہے ایک اور کھا لو۔ اچھا جی۔ تو میرے جو والد صاحب کے بڑے بھائی تایا ہیں وہ فوت ہو چکے ہیں، تو وہ کہتے ہیں یار حاجی کھانے دو، بڑے عرصے کے بعد آیا ہے۔ تو میں عجیب کشمکش میں ہوں کہ تایا فوت ہو چکے ہیں، تو عجیب کشمکش میں ہوں کہ اس کا کیا مطلب ہے، مجھے اچھا جی سمجھ نہیں آتی، بڑی جی پریشانی لگ گئی ہوتے ہیں۔ اچھا جی، پوچھتے ہیں حضرت سے۔ جی حضرت۔ لگتا ہے جی ان کا کوئی انعام نکلنے والا ہے، کوئی رقم اس طرح کی چیز ان کو ملنے والی ہے۔ تو اچھا خواب ہے یہ؟ جی اچھا ٹھیک ہے۔ جیسے ناظرین وقت ہوا ہے ایک اور بہت ہی مختصر سی بریک ہے۔ بریک پہ جانے سے پہلے ہم شکر گزار ہیں کندھار افغانی ریسٹورنٹ، نیو جرسی اور اس کے گرد و نواح میں رہنے والے، ان کے لیے ایک بہت ہی اچھی اپرچونٹی ہے کہ اگر آپ مزہ بدلنے کے لیے، منہ کا مزہ بدلنے کے لیے افغانی فوڈ، میں خود بھی وہاں گیا ہوں کافی دفعہ اور آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ان کا بہت ہی اچھا کھانا ہے، بہت ہی مزیدار۔ اگر ریئلی افغانی فوڈ آپ نے انجوائے کرنی ہے تو کندھار افغان ریسٹورنٹ اوک ٹری روڈ پہ ہے، یہ ایزلن نیو یارک میں۔ شالیمار ریسٹورنٹ والے آپ ان سے واقف ہی ہوں گے، بہت مشہور ادارہ ہے۔ ان کے دوسرے ریسٹورنٹس بھی ہیں اور ان کا حلال گوشت کا بھی ہے، تو ان کا یہ کندھار ریسٹورنٹ ہے۔ آپ جائیں گے تو خود بھی جائیے، فیملی کے ساتھ جائیے، انشاءاللہ آپ مایوس نہیں ہوں گے۔ بہت ہی مزے کے کباب اور تکے اور خاص طور پہ شاورما۔ اس کے علاوہ honeyderm.com پہلے دن سے ہمارے ساتھ ہیں، یہ بہت ہی زبردست پروڈکٹس ہیں ان کے، خاص طور پہ بالوں کے لیے اور سکن کے لیے، اور جو شوگر کے مریض ہیں ان لوگوں کے لیے ان کا ڈائبیٹک فارمولا۔ میں خود تینوں چیزیں استعمال کرتا ہوں اور الحمدللہ بہت ہی افاقہ ہے، بہت ہی مجرب ان کے ہیں۔ ان کی ویب سائٹ پہ جائیے honeyderm.com، آپ کو ان کے تمام پروڈکٹس کی تفصیل ملے گی، آپ ضرور آزمائیے، بالکل مایوس نہیں ہوں گے۔ بہت ساری میں ای میلز بھی آتے ہیں، لوگوں کی کالز بھی آتی ہیں جن کے بال گر رہے ہیں اور سکن کے پرابلمس ہیں، تو ان کے لیے بہت ہی مفید اور مجرب ان کے پروڈکٹس ہیں۔ حاضر ہوتے ہیں ایک بالکل چھوٹی سی بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ناظرین پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید۔ آپ نیو یارک سے لائیو پروگرام دیکھ رہے ہیں غیب کی باتیں، آج USA ٹی وی پر۔ اچھا حضرت، آپ سے درخواست ہے کہ جیسے آپ نے فرمایا تھا کہ کاروبار میں اگر آپ سمجھتے ہیں یا کاروبار خریدنے سے پہلے
یہ پتہ کر لیں کہ بندش ہے. ظاہر ہے اب یہاں پہ امریکہ میں تو عامل اتنی آسانی سے نہیں ملتے. تو میری آپ سے گزارش ہے کہ اگلے پروگرام انشاءاللہ آپ جو روزمرہ کے مسائل ہیں ہماری زندگی میں آتے رہتے ہیں اس کے بارے میں لوگوں کو کچھ عملیات سکھا بھی دیں تاکہ وہ پھر ان کو یہ ہر دفعہ یا ہر وقت کوئی عامل ڈھونڈنا پڑے. تو آپ مناسب سمجھتے ہیں کہ اگلے پروگرام میں انشاءاللہ کچھ عملیات بتائیں گے جو لوگ سیکھ کر اپنے عام جو ناٹ کہ وہ جادو بڑا یا بہت ہی کچھ سیریس مسئلے ہوں لیکن جو عام مسائل ہیں ان کو ٹھیک کرنے کے لیے وہ خود بھی کچھ عملیات کر سکیں؟ لیکن جو معمولی درجے کا جادو ہے اس کا توڑ ایک بزنس مین کے لیے، کیونکہ میرے سامنے جو ہم لوگوں کو بزنس کرتا ہوا دیکھ رہے ہیں اور لوگ بہت زیادہ مدد عملیات کی لے رہے ہیں اپنے بزنس کے لیے. اول تو کسی کا جادو ہوتا ہے اس کی توڑ کروایا جاتا ہے عملیات کے ذریعے سے. اب جادو تو نہیں ہے، بندش تو نہیں ہے، نظر نہیں ہے، لیکن عملیات کو لے کر اپنے کاروبار کو بڑھایا جاتا ہے. اچھا حضرت اس بارے میں انشاءاللہ ہم اگلے پروگرام میں بات کریں گے کیونکہ کالز بہت زیادہ ہیں تو وقت تھوڑا رہ گیا. کالز لے لیتے ہیں. نیو جرسی سے کال ہے، خاتون نام نہیں بتانا چاہتی. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. نیو جرسی سے بات کر رہی ہوں. میں نے لاسٹ ویک کال کی تھی اپنے بیٹے کے لیے. جی تو حضرت نے مجھے 331 دفعہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے کو کہا تھا. وہ میں نے پڑھا ہے لیکن اس کا مجھے کوئی اس کے بچہ ویسا ہی ہے، وہ ویسے ہی ضدیں کر رہا ہے، ویسے ہی نافرمانی کر رہا ہے اور بالکل بھی کہنا نہیں مان رہا ہے. اچھا میں نے کہا تھا کہ وہ 16 سال کا ہے اور وہ بالکل نافرمان ہوئے پچھلے 2-3 سالوں سے. اس کا نام بتائیں گی؟ نام کیا ہے؟ ہاں جی اس کا نام کیا ہے؟ بیٹے کا نام برہان ہے. گل خان؟ برہان. اچھا یہ بہت اچھا کیا آپ نے کال کر کے اس کی حالات بتائے کہ چینج نہیں ہوا تاکہ اس کا پھر علاج کو بدلا جائے. جی یہ جیسے حضرت مناسب ہے. جی حضرت. عطا بھائی ای میل کریں، ہم آپ کو تعویذ سینڈ کر دیتے ہیں. اچھا تعویذ بھیجیں گے تو خاتون آپ نے امید ہے کہ ای میل ایڈریس لکھ لیا ہوگا تو اپنا پتہ وغیرہ ان کو ای میل کر دیں یا آپ کو انشاءاللہ تعویذ بھیج دیں گے. دیکھتے ہیں اگلی کالر کون ہیں. مسرور صاحب ہیں اوکلاہوما سے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے. بس مجھے یہ پوچھنا تھا کہ اگر آپ مجھے کوئی دعا بتا دیں. میرا پروسٹیٹ جو ہے اس کا مسئلہ ہے اور پی ایس کے جو اس کا ہارمون ہوتا ہے وہ بہت ہائی ہے، تو اگر کوئی ایسی دعا آپ بتا دیں کہ جس سے جو ہے فائدہ ہو جائے. اچھا ٹھیک ہے. جی حضرت ان کا پروسٹیٹ ہوتا ہے جو نیچے والے وہاں پہ اکثر لوگوں کو کب کینسر ہو جاتا ہے یا اس کے مسئلے ہوتے ہیں، پیشاب میں تکلیف وغیرہ شروع ہوتی ہے، اس کے بارے میں بتا دیں. یہ جو میں بتا رہا ہوں یہ صرف مسرور صاحب کے لیے. اچھا کسی اور کے لیے نہیں؟ اور کسی کو پرابلم نہیں ہے تو وہ نہ کرے. درود شریف 1 مرتبہ. جی. سورہ فاتحہ 1 مرتبہ. سورہ اخلاص 3 مرتبہ. آیت کریمہ 11 مرتبہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم 19 مرتبہ. سورہ فلق 1 مرتبہ. سورہ ناس 1 مرتبہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم 10 مرتبہ. درود شریف 1 مرتبہ. یہ روزانہ پڑھ کے مختصر سا ہے، پڑھنے میں 1-2 منٹ لگیں گے. یہ پڑھنے کے بعد پانی کو دم کریں اور پی لیں. خود پڑھیں تو زیادہ فائدہ ہوگا انشاءاللہ. سعیدہ ہیں جی ہیوسٹن سے. جی السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. فرمائیے. جی میرا یہ سوال ہے حضرت صاحب سے کہ مجھے 7 سال سے جوائنٹ پین ہے، رومیٹوئڈ آرتھرائٹس ہے مجھے. میں علاج میں بھی ہوں لیکن مجھے پھر بھی اس بیماری میں کنٹرول اتنا نہیں ملتا اور پھر مزید تکلیف نہیں رہتی ہوں میں نا علاج کے باوجود. اچھا جی بہت بہت شکریہ. جی حضرت. ان کے اوپر جی اثرات کا مسئلہ ہے اور ظاہر اب اس کے لیے یہ مجھے میل کریں تو میں ان کو کچھ تعویذ وغیرہ بھیج دوں. اس کے لیے پڑھائی کوئی نہیں اس کے لیے. اچھا سعیدہ آپ نے امید ہے ان کا ای میل ایڈریس لکھ لیا ہوگا تو آپ ان کو ای میل کر کے اپنا ایڈریس بتا دیں. انشاءاللہ آپ کو پھر علاج بھیجیں گے بذریعہ ای میل. شبیر صاحب ہیں نیو یارک سے. جی السلام علیکم. السلام علیکم جناب. میرا نام شبیر نیو یارک سے عرض کر رہا ہوں. جی جی فرمائیے. میں پاکستان جاتا رہتا تھا لیکن جولائی 11 سے جب میں گیا تو میں نے دوسری شادی کا قصد کیا تو میرے پر جادو کیا گیا. میں جاننا چاہتا ہوں کون میرے سے کرتا ہے. میں 3 دفعہ جا چکا ہوں، 3 دفعہ ایسے ہی ہوا ہے. یہاں آ کے ٹھیک ہو جاتا ہوں اور وہاں میرے پر جادو کیا جاتا ہے. میں جاننا چاہتا ہوں کون کرتے ہیں اور اس کا کیا تدارک ہے. تو آپ کی پہلی شادی قائم ہے؟ ہلو ہلو جی آپ کی پہلی شادی ابھی تک ہے؟
مجھے آواز نہیں آئی صاف. نہیں میں نے کہہ رہا ہوں آپ کی شادی, آپ نے کہا نا کہ دوسری شادی کا ارادہ کیا, تو پہلی شادی ہے ابھی تک؟ جی جی. اچھا نہیں وہ پہلی شادی پیپر کر لیے گئے, سب کچھ ہو گیا. مطلب وہ میری بیوی بہت سخت بیمار ہے, ڈیمنشیا میں ہے, سب کچھ ہے. اوکے جی, بہت بہت شکریہ. جی حضرت. اچھا جیسے شبیر صاحب فرما رہے ہیں کہ جب وہ جاتے ہیں تو ان کے اوپر جادو ہوتا ہے, یہاں تک تو بات ٹھیک ہے ان کی. اب یہ شبیر صاحب خود روحانی طور پہ بہت مضبوط ہیں. اچھا. تو یہاں پہ ہم ان کو خود بتا سکتے ہیں کہ آپ نے کیا پڑھنا ہے. اچھا. تو میرے سامنے جو بات ہے کہ شبیر صاحب درود شریف پڑھتے ہیں اور تھوڑی کثرت سے پڑھتے ہیں, تو اسی درود شریف کی اگر یہ تعداد بڑھا دیں اور اسی کو پانی پہ دم کر کے پئیں تو ان کے جادو کا توڑ ہو جائے گا. ضرور انشاءاللہ. یہ صرف شبیر صاحب کے لیے. اچھا حضرت, آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ نے وقت نکالا, اتنی دور سے آپ ہمارے ساتھ رہے اور آپ نے ناظرین کے لیے اتنی اچھی باتیں بتائیں. انشاءاللہ اگلے اتوار آپ سے پھر ملاقات ہوگی. ناظرین, پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے. پروگرام کے دوران اگر بندہ محمود احمد اوان سے اللہ اور اللہ کے بندوں کے حضور کوئی گستاخی ہو گئی ہو تو میں اس کے لیے اللہ اور اللہ کے بندوں سے معافی کا خواستگار ہوں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اس امید کے ساتھ کہ آپ کی پذیرائی اور آپ کی دعائیں ہمارے ساتھ رہیں گی, اجازت دیجیے محمود احمد اوان کو اور عثمان اللہ خان صاحب کو. اللہ حافظ.